جدیں لوگاں نال گل کرو تو اچھی گل کرو۔ اے قرآن شریف نے ایک سانو اصول سمجھایا ہے، حسنا اچھی گل۔ اس اچھی گل تو مراد کے وے، یعنی لوگاں دے نال غیبت، چغل خوری، جھوٹ، اس قسم دیاں گلاں نہیں کرنیاں۔ اچھی گل کرنی ہے۔ یہ قرآن شریف نے اصول کس دا سمجھایا ہے کہ انسان دا وقار، انسان دی عزت نفس سلامت راسی اگر اس نے اچھی گل کیتی تا۔ جھوٹ نال دو چیزاں حضور فرمایا ضائع تھی وینیاں، ایک عزت بھی رزق۔ جھوٹ رزق کو ایسے کھاتا ہے جیسے لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہے۔ جھوٹ رزق کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہے۔ اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو جھوٹ نال دو چیزاں لگیاں ویسنے، ایک جھوٹ نال عزت نفس ختم تھی ویسی، فرض کیتا کسے بندے نے کوئی جھوٹ بولے، اس دا وہ جھوٹ ظاہر تھی بھی ہے، اگلے بندے دے سامنے اس دی عزت ختم تھی ویسی، بھئی اس ایم گال میں نے کیتی آئی تو انج تا گال ہے ہی نہیں۔ تو حضور جو فرمایا صحیح فرمایا، حضور جو فرمایا سچ اور حق فرمایا، حضور جو فرمایا لا شک فرمایا کہ جھوٹ نال عزت نفس ختم تھی ویسی۔ اسے بندے نوں چلو تسا منہ تے نسائی، بعد تسا خود آپ اسے بندے دے بارے آ دیو چھوڑو وہ تو بڑا جھوٹا بندہ ہے، تو دیکھو انہوں دی عزت ختم تھی گئی۔ تو حضور فرمایا کہ جھوٹ نال عزت چلی ویندی ہے۔ دوسرا فرمایا رزق جھوٹ نال چلا ویندا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا کہ او مسئلہ تا سارے ذہن چ آ گیا ہے کہ جھوٹ نال عزت لگی ویندی ہے، اے تجربے تو ثابت ہے، عقل تسلیم کر دے تے جھوٹ بندہ بولیندا ہے تے رزق کنجے لگا ویندا ہے۔ جھوٹ تے رزق دا کے جوڑ توڑے؟ فرمایا اے تھوڑی ماں ورائے عقل ہے، اے تھوڑے عقل تو ماں ورائے، اے میں جاندہ اور میرا خدا جاند ہے کہ جھوٹ نال رزق کنجے ویندا ہے۔ اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھوڑا عقل اس تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن میں اس تک پہنچ گیا کہ جھوٹ نال رزق چلا ویسی۔ اس واسطے فرمایا گیا کہ جھوٹ تو پرہیز کرنا چاہیے، قولوا للناس حسنا، اچھی گل کرنی ہے۔ اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث نال اس آیت دی تفسیر آکھو یا تفصیل آکھو فرما چھوڑیے۔ اچھی گل تو مراد کہ اچھی گل ہے؟ اچھی گل تو مراد سچی گل ہے۔ اچھی گل تو مراد کہ اچھی گل ہے؟ فرمایا اچھی گل تو مراد سچی گل ہے۔ یہ اچھی گل کیڑی ہے؟ جیڑی سچی گل ہو سی وہ اچھی ہو سی، اگر سچی نہ ہو سی تو اچھی نہ ہو سی۔ ایک دوسرا فرمایا کہ جھوٹ دے نال اعتماد ختم تھی ویسی، ایک عزت بھی رزق، بھئی تریجی شے اعتماد۔ اگر ایک بندے دے سامنے تسا کوئی گل کیتی ہے کہ میں ایک کام کیا جی کرنا چاہتا، تسا میں نال امداد کرو، تعاون کرو، تسا اس دے نال کیتا، اس امداد اور تعاون دا او کام نہ کیتا، کئی بئی شے کیتی، کوئی اور کام کیتا چاہ، غلط کام کیتا چاہ، وہ بندہ پھر دوسری مرتبہ جس وقت تھوڑے کول آسی اس دا اعتماد ختم تھی ویسی۔ بھئی پچھلی دفعہ تے آکھا ہائی کہ میری امداد کرو، میں اے کرنا ہے، تو کوڑ مار گیا ہے۔ تو حضور فرمایا کہ جھوٹ نال کوڑ نال اعتماد بھی ختم تھی ویندے۔ اس واسطے فرمایا قولوا للناس حسنا۔ یہ ایسیاں گلاں ہیں جڑیاں تجربے تو ثابت ہیں اور انسان دا عقل انہاں نوں تسلیم کر دے۔ فرمایا گیا اور قولوا للناس حسنا، بھئی اچھی گل کیڑی ہے؟ ایک تا آ گئی سچی گل، بھئی عدل و انصاف، جدہ بھی گل کرنی ہے عدل و انصاف دی کرنی ہے۔ اگر تھوڑے اتے کوئی فیصلہ آ گیا ہے تو تساں کہے پاسے جھکاؤ نہیں کرنا، جانبداری نہیں کرنی، عدل و انصاف تو کم گننا ہے۔ اور اے بڑا مشکل مسئلہ ہے، عدل و انصاف تو کم گننا۔
کیوں؟ آکے اس واسطے کہ عدل و انصاف تو بندہ کام گھنسی تا ڈھگ سارے بندے تھوڑے ہوتے ناراض تھی ویسن، ناراض تھی ویسن۔ اس واسطے عادل اور انصاف دے مطابق گال کرنا اے اوکھی ہے۔ کئی بندے ہیں جی اس ایک آدمی دے سامنے تسلیم کر ویسن، لیکن انہوں نے آکھو بندہ دے سامنے یہ گال کر جنہاں تو منو حق سمجھی بیٹھے ہیں، منو سچ سمجھی بیٹھے ہیں، وہ لوگاں دے سامنے ظاہر کر، وہ لوگاں دے سامنے ظاہر نہ کرے سی، میری یاری ترٹ دیئے، میری سنگت وین دیئے۔ تو فرمایا عدل و انصاف دے اتے قائم رہمنا ہے۔ عدل و انصاف دی گل بھی اچھی گل ہے جڑی بہت مشکل ہے۔ کہیں اپنی تنظیم، اپنی جماعت یا اپنی پارٹی دا نا انصاف رکھ چھوڑنا یہ کوئی کمال نہیں۔ فرمایا کہ انصاف تو کم گھننا یہ وڈی گل ہے، انصاف نہ رکھنا یہ وڈی گل نہیں۔ ایک بندے دا نا جیو جیوں بھی ہوئے پیا ادھے کم دیکھنے پوسن، تو فرمایا عدل و انصاف تو اگر کم گھنسو تو یہ بھی اچھی گل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 بندے اللہ دی عرش دے سائے تلے ہوسن۔ 4 کیڑے 4 بندے اللہ جس وقت سارے لوگ دھوپ دوتے ہوسن او بندے 4 اللہ دی عرش دے سائے تلے ہوسن۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ فرمایا۔ پہلا کیڑا فرمایا کہ او جوان جس نے اپنی جوانی دی حفاظت کیتی ہے، جوہر حیات ضائع نستی ونڈتا، نظر دی حفاظت جوانی دی حفاظت، جوہر حیات دی حفاظت جوانی دی حفاظت۔ فرمایا جس جوان نے اپنی جوانی دی حفاظت کیتی ہے، جس دی جوانی بے داغ گزریے، جس دی جوانی بے داغ گزریے، اکھ بند کر کے پچھا بندہ ماضی قریب نہ صحیح تو ماضی بعید صحیح پچھا بندہ نظر مارے کہ جوانی کس طرح گزری ہے، تو جوانی دے وچ اگر کوئی داغ نظر نہیں آندا تو حضور فرمایا او جوان بھاویں بڈھا تھی کہ فوت ہون تھی گی خیر ہے، لیکن اس دی جوانی بے داغ ہے، او اللہ دی عرش دے سائے تلے اسی۔ ایک دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قلبہ معلق بالمساجد، اے مشکات شریف دی حدیث ہے، قلبہ معلق بالمساجد، جس دا دل رمضان شریف دے وچ نہیں بلکہ پورا سال معلق جڑا راند ہے بالمساجد مسیتاں نال، پورا سال انج نہیں کہ رمضان دے صرف جمعے پڑھدا ہے، 4-5 جتنے جمعے آ گئے اگے پیچھے اس نو جمعے دا کوئی اہتمام نہیں۔ فرمایا نہ اگے پیچھے بھی اس دا دل مسجد نال معلق ہے، جڑا ہویا ہے، اس بندے نو بھی قیامت والے دن اللہ دے عرش دا سایہ ضرور نصیب تھی سی۔ اے حضور پہ فرمائیں دن۔ تیسرا فرمایا کہ او کیڑی ہے جی ہستی ہے تیسری کہ جس نو اللہ دے عرش دا سایہ مل سی، سلطان عادل، عدل و انصاف قائم کرن والا بادشاہ، عدل و انصاف قائم کرن والا بندہ۔ دو فریقاں دے درمیان اس سلو کیتی ہے، اس فیصلہ کیتا ہے کہ عدل و انصاف دے اتے مشتمل رہی ہے، ایک نو بھی ٹھپا ٹھیا کر چھوڑا تے دوجے نو بھی کوئی نتیجہ خیز نتائج مطلوبہ برآمد نہیں تھیندے پے، اس نو بھی ہا ہا، اس نو بھی ہا ہا، اس نو بھی راضی، اس نو بھی بازی، اس نو بھی خوش، اس نو بھی خوش۔ فرمایا ایسے بندے نو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق اصغر قرار دیتا ہے، چھوٹا منافق جڑا نوحان راضی رکھتا ہے، اے بھی ناراض نہ تھی وے، اے بھی ناراض نہ تھی وے، اللہ تھی ونجے تے خیر ہے، اللہ دی ناراضگی چاہ ویسوں لیکن بندہ ناراض نہ تھی وے۔ فرمایا ہے منافق اصغر نے تا سلطان عادل، سلطان عادل، عدل پسند انصاف پسند بندہ، اے بھی قیامت والے دی اللہ دے عرش دے سائے تلے ہو سی۔ ہاں عدل و انصاف دی گل کرن دا ایک انداز ہے، شدت نال نہ کرو جی میں بندہ آدھا ہے کہ ساپ بھی مار ونجے سوٹی بچ ونجے، گال بھی اس دے کنہ تک پہنچ ونجے، لیکن انداز سخت نہ ہوئے پیا، لیکن کم از کم اس تک گال پہنچ ونجے۔
اے نہیں کہ اگر اپنے سکے رشتہ دارے قریبیے اولادے اس دے حق وچ بندہ بولے بھاویں جھوٹے گناہگار ہے، فرمایا وہ دھوپتے ہو سی قیامت والے دن، اور اے دھوپ ہو رہے او دھوپ ہو رہے، فرمایا قیامت والے دن وہ دھوپتے ہو سی۔ تو فرمایا گیا کہ ایسے لوگ اللہ دے عرش دے سائے تلے ہو سن جنہ دیاں جوانیاں محفوظ ہیں، جنہ دا بچپن بے داغے، جنہ نے عدل و انصاف تو کم کیتا ہے، جس نے جھوٹ نہیں بولا، جس دا دل مسجد نال جڑا رہا ہے، گھر دی مسجد ہے، محلے دی مسجد ہے، اپنی مسجد ہے، وڈی مسجد ہے، چھوٹی مسجد ہے، ہر اعتبار نال اس دا دل مسجد نال جڑا ہے، جڑا ہے، جڑا ہے۔ اس سے آستے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تاریخ دے اندر 63 سالہ زندگی دے اندر قبر دے تے جنازہ ایک صرف پڑھا ہے۔ اس تو علاوہ حضور نے جنازہ سامنے پڑھیں، قبر تے جنازہ نہیں پڑھا، لیکن ایک بڈڑی عمر رسیدہ جڑی رات دے نصف حصے 12:01 دا آکھو چا رات دے نصف حصے ادھی رات لے فوت تھئیے، تے صحابہ کرام نے آکھا کہ اللہ دے نبی نو تکلیف نہ دیوائیں، جنازہ پڑھ کے تے دفن کر چھڑائیں۔ حضور نے فرمایا من تو سا دسا کیوں نہیں، وہ ساری مسجد دی صفائی کریں دی آئی، اس دی دسو قبر کتھے، قبر دو تے وان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ ادا کیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ظاہری بشری زندگی دے اندر ایک جنازہ ہے، کئی صحابی فوت تھیں، کئی مسلمان فوت تھیں، کئی عربی فوت تھیں، کئی دیہاتی فوت تھیں، کئی مکی فوت تھیں، کئی مدنی فوت تھیں، کئی مجاہد فوت تھیں، کئی غازی فوت تھیں، کئی نمازی فوت تھیں، کئی رازی فوت تھیں، لیکن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہندہ جنازہ قبر تے نہیں پڑھا، پڑھا گیا ہے ٹھیک ہے۔ سارے جنازہ تا حضور نے شرکت نہیں کی تھی اپنے زمانے تے اپنے دورے، فرمایا پڑھ چھوڑے، پڑھ چھوڑے، بس فیتہ پہنچ گیا۔ فرمایا پڑھ چھوڑے اس بڈڑی دا جنازہ تو پڑھ چھوڑے، لیکن میں دوبارہ پڑھ ساں، کیوں؟ اس آستے کہ اس نو مسیت نال محبت آئی۔ صرف رمضان تک اپنی محبت محدود نہ رکھ، صرف رمضان تک اپنی محبت محدود نہ رکھ، نماز قائم کرو۔ اس دا مقصد کیے وے دیکھا کہیں کول پوچھیں اکیس دا مقصد دسا، نماز قائم کرو، اس دا کیا مقصد ہے؟ اس دا مقصد یہ وے کہ مسجد دے وچ جلے تو نماز بھی پڑھ دیں تے جیڑیاں جیڑیاں شیاں تو بچا ہوئے ہیں، باہر نکل کے بھی انہاں شیاں تو بچ، وقت تیری نماز قائم ہے۔ نہیں تو باہر نکل کے اگر انہاں شیاں تو نہیں بچا، وقت تیری نماز ڈھائے گئی ہے، قائم نہیں۔ بندہ دے عمارت قائم ہے، کہ مقصد کھڑی ہے، عمارت ڈھائے گئی ہے، کہ مقصد ڈھائے گئی ہے۔ نماز قائم ہے تے ایتھے نماز پڑھی، اس وقت ہر قسم دا بندہ سب جھوٹ تو بچے بیٹھیں، نظرہ غلط تو بچے بیٹھیں، غیبت تو بچے بیٹھیں، چغل خوری تو بچے بیٹھیں، جیڑا ہی نماز پڑھ دے، چوری تو بچہ ہویا ہے، ڈاکے تو بچہ ہویا ہے، اس جگہ تے اتھے بھی کوئی نماز پہ پڑھ دے، باہر نکل کے اس غیبت کیتی ہے، چغل خوری کیتی ہے، نظر دی حفاظت نہیں کیتی، نماز قائم نہیں، نماز ڈھائے گئی ہے، نماز قائم نہیں، نماز ڈھائے گئی ہے۔ ایک صوفیانہ تفسیریہ، صوفیاء متصوف بزرگان دین اللہ والے وہ آدھی ہیں کہ نماز پڑھنا، نماز نو قائم کرنا نہیں، نماز نو بچاونا، نماز نو قائم کرنا ہے۔ اندر دا نمازی دکاندار دا بھی نمازی، اندر دا نمازی ہے جی گلی دا بھی نمازی، اندر دا نمازی اڈے دا بھی نمازی۔ نماز دے وچ جنہ چیزاں تو بندہ محفوظ ہے، گلی تے ٹردا ویندا تے واتی محفوظ ہے، وات اس دی نماز قائم ہے۔ اقیم الصلاۃ، فرمایا نماز قائم کرو۔ اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے امت دے لوگاں نے اس دی وضاحت کر چھوڑی کہ نماز قائم کرن دا مقصد کیے وے، کہ نماز قائم کرن دا مقصد یہ وے۔ اچھا فرمایا اس واسطے اگر نماز قائم نہیں، نماز قائم نہیں تو پھر اس وقت بندہ قبر وچ ویسی اتھے تو ونجنا ہی ہے۔ کیڑا بندہ جڑا نہ ویسی جڑا آیا ہے اس ونجنا تو ضروری ہے۔ جو آیا ہے دنیا میں جائے گا آخر، محبت ہر ایک سے اٹھائے گا آخر۔ جو آیا ہے دنیا
میں جائے گا آخر، محبت ہر ایک سے اٹھائے گا آخر، عمل ہی مگر ساتھ جائے گا آخر، عمل ہی مگر ساتھ جائے گا آخر، سوا اس کے کوئی سہارا نہیں ہے، سوا اس کے کوئی سہارا نہیں ہے، جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ نماز نو قائم رکھنا ہے تے روزہ نو بھی قائم رکھنا ہے، تے روزہ دے اندر کیتیاں یا عبادتاں نو بھی قائم رکھنا ہے، انج نہیں کہ تریہی دہاڑاں دیاں عبادات نو، تریہی دہاڑاں دے روزہ نو، تریہی دہاڑاں دیاں تراویاں نو، تریہی دہاڑاں دیاں تلاوتاں نو عید والے ہکے دن ضائع کر چھوڑے، ہکے دی ضائع ہو گئیاں، ساری دیاں ساریاں وہ عبادتاں ہکے عید والے دن ضائع تھی گئیاں، نہیں کیا جی عمل ہی، اے جڑا عمل کیتا ہی اے اگر ضائع تھی گیا تا اگاں کیڑی شے ویسی، عمل ہی مگر ساتھ جائے گا آخر، عمل ہی مگر ساتھ جائے گا آخر، سوا اس کہ کوئی سہارا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اچھی آواز نال، اچھی آواز۔ فرمایا گیا حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالی عنہ کول کہ پوچھا، بایزید بستامی کول پوچھا کہ میں آبادی چ ونجنا ہے، من آبادی کہ نہیں رستہ دے، میں آبادی تک پہنچنا چاہنا۔ حضرت بایزید بستامی نے اس بندے نو نپا تے قبرستان پہنچا چھوڑا، اس نے کہا بھائی مس گائیڈ کر چھوڑائی، غلط راہ ہیں جی، گائیڈ لائن صحیح نہیں دیتی ہیں جی، رہنمائی ٹھیک نہیں کیتی، میں آکھا میں آبادی چ ونجنا ہے تے تے مینوں قبرستان پہنچا چھوڑا ہے، قبرستان میں تے آبادی جانا آئی۔ بایزید بستامی نے فرمایا آبادی اووے جتھے لوگ ہمیشہ راوین، او آبادی نہیں جتھے لوگ آج ہومن تے کل نہ ہومن، دکاندار دکاناں دے اتے پاون والے دکاندار، اڈاں دے اتے خرید و فروخت کرن والے گاہک تے لوگ آج ہو سن تے کل نہیں، اس سال ہو سن تے اگلے سال نہیں، آبادیاں او ہیں جی کچھ زمانے تک ہو سن تے اس تو بعد وہ ویرانے بنے پے ہو سن۔ فرمایا کہ اے آبادی ہے کہ جڑا اس جگہ دے اتے آ گئی ہے، قیامت تک اس جگہ تو ہل نہیں سکدا، ہل نہیں سکدا۔ بادشاہ فوت ہون لگ گئے، بادشاہ جلے فوت ہون لگ گئے تے ان دے بیٹا نے آکھا ہے اے ابا جان ساتھوں یہ نظام نہیں چلنا، وات کہ تو فوت تھی سے تا سنگ خودکشی کر ویسو، ساتھوں تے نظام نہیں چلدا، تو فوت تھی سے اسیں خودکشی، لیکن وہ بندہ سیانا ہائی، بادشاہ ہووے تے سیانا ہووے تاں کم بن دے، بندہ سیانا ہائی اسا کا ٹھیک ہے خیر ہے، لیکن ایک گال کرنی ہے، میں نے فوتو ونجن تو بعد ارواح روٹی کھانا ارواح ایک اس گھر تک پہنچا چھڑا ہے جس دا کوئی بندہ فوت نہ تھی یا ہووے تے اس تو بعد اسا خودکشی کر ونجائے خیر ہے، لیکن اے مڈی شرط نے کہ مڈی ارواح پہنچا دیوائے تاکہ مڈے تک ثواب پہنچ ونجے، ارواح پہنچے ایک کیا جی دفعہ تے اس تو بعد خودکشیاں کر ونجائے خیر ہے، لیکن کس تک پہنچاونی ہے؟ اس گھر تک پہنچاونی ہے جس دا کوئی بندہ فوت نہ تھی یا ہووے۔ انہاں کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، او جوانن انہاں نو وچ والا نقطہ سمجھ نہیں پیا آندا، وچ والا نقطہ سمجھ نہیں پیا آندا، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ انہوں نے یہ نقطہ سمجھ نہیں آیا، خیر بادشاہ فوت ہویا، المختصر انہاں کا خودکشی دی تیاری کر گنو، لیکن بادشاہ ابا سارے جس وصیت کی تھی آئی وہ وصیت تا پوری کرنی ہے نا، وصیتاں پوریاں کرنیاں یہ ضروری ہیں، لازمی ہیں،
اگر کوئی کسے شے دی وصیت کر ویندا ہے، مال دی، جائیداد دی، رزق دی، پیسے دی، رقم دی، جنس دی، تے بعد والے اس دے وچ کوئی حجتاں کٹ گنن، کوئی ہیلا کٹ گنن تے او وصیت دے تے عمل نہ کرن، فرمایا روح پریشان راسی۔ وصیت دے تے عمل ضروری ہے ورنہ روح پریشان راسی۔ اے حدیث شریف دا مسئلہ ہے، روح تاں خوش تھی سی جو دی وصیت تے عمل تھی سی۔ ہیل حجتاں نہ کڈیاں کرو، بھئی ہن اس دی وصیت تے عمل کریندے ہیں تے ڈھگ ساریاں بوریاں دا سر ویندے، اس دی وصیت تے عمل کریندے ہیں تے ڈھگ سارے پیسے دیونے پوسن، ہیل حجت کٹ کے نو۔ فرمایا روح پریشان، وصیت دے تے عمل کر چھوڑا۔ کیڑا آکے اس آکا میری روٹی اس گھر تک پہنچاونی ہے جس دا کوئی بندہ فوت نہ تھے آیا ہوئے۔ انہاں روٹی چاگ دی تے ایک گھر پہنچ گئے۔ انہاں کا اے والد دے اساں ایصال ثواب واسطے کوئی کھانا پیش کرنا ہے، لیکن اس گھر پیش کرنا ہے جس دا کوئی فوت نہ تھے آیا ہوئے۔ انہاں کا نہیں بھائی، سادہ تا باپ اپنا فوت تھی ہوئے۔ اگلے گھر گئے، انہاں کا نہیں بھائی سادی تا والدہ فوت تھی ہوئی ہے۔ اگلے گھر گئے، انہوں نے آکا سادی تا اس بندے آکا سادی تا میری تا اہلیہ فوت تھی ہوئی ہے، گھر والی۔ المختصر، کسی نے آکا باپ، کسی نے آکا بیٹا، کسی نے آکا اولاد، کسی نے آکا بیوی، کسی نے آکا والدہ، کسی نے آکا کیا، کسی نے آکا کچھ۔ بھائیاں نے صلاح کی تھی، انہاں کا اصل نقطہ سمجھ آ گیا ہے۔ ابا جان اے نائی نسامنا چاہتا کہ ایصال ثواب کر چھڑائے تے پھر خودکشی کر میں جائے، نہیں وہ اے سمجھاونا چاہتا ہے کہ تساں پریشان نہ ہو کہ تھوڑے والد دا سہارا، تھوڑے والد دا سایہ تھوڑے سار تو اٹھتا پیا، نہیں اے قضا، اے تقدیر، اے خنجر، اے تلوار، اے چھری قضا دی تے موت دی تے فنا دی بڑے بڑے گھراں دے اوتے چل گئی ہے، ایک تھوڑے اوتے نہیں پئی چل دی۔ وَيَبْقَا وجہ ربک ذو الجلال والإکرام۔ مسئلہ سمجھ آگئی انہاں کا اصل گال اے وے کہ وہ اے آکھنا چاہتا ہے کہ تو سادے ہو کہ سادہ باپ فوت تھے اپنے تھیندا پہ ہے، بس اسیں وچ کیا جی خودکشی کر کے قبر دے وچ ونجنا چاہتے ہیں۔ نہیں، کوئی گھر ایسا دکھاؤ جس دا کوئی سہارا، جس دا کوئی چارہ، جس دا کوئی وڈیرا، جس دا کوئی رشتہ دار، جس دا کوئی والدین دے وچوں یا عزیز و اقارب دے وچوں کوئی فوت نہ تھے ہویا ہوئے ہیں جی، تا جو آیا ہے دنیا میں جائے گا آخر۔ تا جدہ ویسو تو وقت کیے ہو سی کہ عمل ہی مگر ساتھ جائے گا آخر۔ تے عمل تا اوہن جڑے اسا عید والے دی ضائع کر باؤں، عید والے دی ضائع کر باؤں، غلط پاسے اسراف کر کے، فضول خرچی کر کے۔ فرمایا فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے، شیطان کا بھائی ہے۔ یہ قرآن شریف دیئے، قرآن شریف دی آیت ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ جڑا بھی کرے سی فضول خرچی، عید دے موقع تے، اگے پیچھے، شادی دے موقع تے، کسے موقع تے فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اور بیا مسئلہ فرمایا کہ لوگاں دی ذہن دے وچ کوئی مسئلہ ہور ہوندا ہے تے اصل مسئلہ ہور ہوندا ہے۔ وہ آدن کہ عید والے دی پیسے اڑاؤ، فرمایا اے تا تو شیطان دا بھیرا پیا بندا ہے۔ تیرے ذہن جو تصور ہے وہ غلط ہے، وہ شریعت دے خلاف ہے، وہ ہے جی حقیقت دے خلاف ہے، وہ حدیث دے خلاف ہے، قرآن دے خلاف ہے، نبی رسول دے فرمان دے خلاف ہے۔ اگلا فرمایا گیا کہ جسنو تو خوبصورتی یاد ہے، تو جسنو ہے جی اچھا خرچہ سمجھیندا ہے، حدیث تے قرآن نے اسنو فضول خرچی آکھا ہے۔ تے بندہ دے خوبصورتی عید علی دہاڑ خوبصورت تھی کے ونجنا ہے، تو جسنو خوبصورتی یاد ہے او خوبصورتی نہیں جسنو تو خوبصورتی یاد ہے۔ کسنو؟ عید علی رات داڑھی منا کے تے عید علی رات عید علی نہیں ہیں جی چہرے دی تے مچھاں دی صفائی کرا کے وقت بندے آدن کہ ٹھیک ہے
پچھلی دفعہ عید اچانک تھائی آئی، بندے آدن یار اساں تا صفائی بھی نہیں کرائی، سادہ تا منہ دیکھن دا بھی نائی، جلے اٹھی چیئے تا عید ہے جس نو تو آدھا پیئے خوبصورتی، او اگر خوبصورتی ہو ویا تا کسے نبی دی داڑھی نہ ہو ویا، کہے نبی دی داڑھی نہ ہو ویا، اس واسطے کہ نبی رسول پیغمبر اسادے تھوادے سمیت، اسادہ تھوادہ پیغمبر سمیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت ہر نبی دی ریش داڑھی سنت ہائی، اور نبی اور رسول حسن دے اعلیٰ درجے تے ہوں دے، حسن دے اعلیٰ درجے تے ہوں دے، جن دے خلاف بھی یہ ویندہ پیئے میں تے ایک مسئلہ کرنا ہے، میرے ذہن دے اندر کوئی فرد نہیں ہوں دا، اس واسطے کہ سٹیج تو تھانو حق لبسی، کداں او حق کہیں دے خلاف ویسی، کداں وڈیراں دے خلاف، کداں سیاسیاں دے خلاف، کداں بادشاہ دے خلاف، کداں کہیں عالم مفتی مولوی دے خلاف، کہیں تنظیم جماعت دے خلاف ونجے پیا، لیکن تو تنو حق مل سی۔ تو فرمایا گیا کہ جس نو تو صفائی آتا ہے وہ صفائی نہیں، داڑھی مناونا نہیں صفائی، داڑھی مناونا نہیں خوبصورتی، تو آدھا میں خوبصورت ہو کے ویندہ پیا خوبصورت ہو کے، اگر داڑھی حسن نہ ہوویا رسول اللہ علیہ السلام دی تا داڑھیوں کا معاذ اللہ ہووی کو نہ، کیوں؟ اس واسطے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حسن دے اعلیٰ درجے تے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اس دی حکمت وضاحت تے تفسیر اے بھی لکھی ہوئی ہے کہ اے محبوب ہم نے آپ کو ہر چیز زیادہ دی، زیادہ دی، زیادہ دی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اس دی تفسیر سن کہ اے محبوب اسا تینو ہر شے ڈھگ دیتی ہے، چوکھی دیتی ہے، اس دی ایک تفسیر اے بھی ہے کہ اے محبوب اسا تینو حسن بھی بہت زیادہ دیتا ہے، وت حضور دی داڑھی مبارک تہائی، و داڑھی نال اگر حسن ختم تھی وے ہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا حسن کیڑے پاسے ونجیا، معلوم ہویا اس نال حسن ختم نہیں تھیندا، اس نال حسن نو مزید 4 چان لگ دن، مزید 4 چان لگ دن، اس واسطے عید والے عید گاہ والے پاسے تو خوبصورت تھی کہ نہیں پیا ویندا، اگر صفائی کرا کے ویندا پیا چہرے دی تو شریعت دے خلاف کم کر کے ویندا پیا ہے۔ علامہ اقبال سن لے گل بڑی موقع دی آ گئی ہے، علامہ اقبال بال جبریل لگ گیا، بانگ درا لگ گیا، پیام مشرق لگ گیا، شکوہ جواب شکوہ لگ گیا، رموز خودی پڑھتا نہیں اس کڑیاں کڑیاں کتابہ لکھیاں، داڑھی منیندہ بیٹھا ہائی علامہ اقبال تے نالو ایک بندہ گزرے اسا کہا علامہ اقبال چنگا کام تا نہیں کریں دا بیٹھا، کل عید ہے تو میں ٹھیک کریں دا بیٹھا، کوئی صفائی شفائی تو میں کرامنی ہے، اس بندے آکھا نہیں چنگا کام نہیں کریں دا بیٹھا، لیکن اگوی علامہ اقبال آئی، اسا کا خیر داڑھی منیندہ بیٹھا، کہندہ دل تنا دکھیندہ بیٹھا، کیونکہ دل خدا وسد ہے، داڑھی منا رہا کہندہ دل تنا دکھا رہا، لیکن کداں کداں جاٹوی اگوں ایہو جیاں ہوندے کہ او بھی جواب بڑا ستھرا دے ویندے، اسا کہے علامہ اقبال تو کلام بڑا لکھ دے اسے کوئی شک نہیں، تو گفتگو بڑی اعلیٰ کرے میں کوئی شک نہیں، تو باہر دیاں یونیورسٹیاں چوں پڑھ کے آئے کوئی شک نہیں، میں ان پڑھ ہاں، لیکن جڑی تائیں گل کیتی ہے کہ میں داڑھی منا رہا کہندہ دل تنا دکھا رہا، لیکن میں آدھا کسے ہور دا دل تا نہیں پیا دکھیندہ، لیکن ایک کام کرا کہ محمد رسول اللہ دا دل تا دکھیندہ پہ آئے، کنجے جاٹ آیا ہے سونا، کیونکہ اس آکھا میں ایک کام کریں دا پہ یار وانج تو اپنا راہ گن چل اپنا رستہ گن، میں کہندہ دل تا نہ دکھیندہ پیا، اس آکھا ہاں ہاں کسے ہور دا دل تا نہیں دکھ دا پیا، مکین گنبد خضرا محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا دل تا دکھ دا پیا اسی، اگر اس ہستی دا دل دکھ دا پیا تے پچھا کیڑی شے باقی رہ گئی، سمجھیں دے آؤ بشاکر سبحان اللہ نہ آکو ہون۔ تیسرا مسئلہ تو او خوبصورتی نہیں جس نو تے سمجھائے، او صفائی نہیں جس نو تے سمجھائے، اصل خوبصورتی تے صفائی ہے وے،
تے دوسرا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے کیا جی مقصد ہے کہ دل دے ہوتے ذرا یہ چوٹ لگ دی ہے. تے تیسرا مسئلہ جڑا یہ کام کریں دن داڑیاں دیاں صفائیاں کریں دن تے وقت پیسے گن دن فقہ دیاں ساریاں کتاباں اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں. میں حوالے دا ذمہ دار ہاں کہ ایک کمائی حرام ہے اناستے حرام ہے اناستے حرام ہے. سار دی کٹنگ کر کے کوئی حرام نہیں گن سکتے ہیں جی. کوئی خط بنا کے مخصوص قسم دا کوئی حرام نہیں گن سکتے. لیکن مکمل صفائی کرا کے تے وقت پیسے گننا فرمایا اس کیا جی کمائی نو تے اس پیسے نو حرام قرار دیتا گیا ہے. حرام قرار دیتا گیا ہے. رمضان المبارک دا مقدس دن ہوئے تے عید المبارک دی مقدس رات ہوئے تے کمائی حرام دی پئی کٹھی تھی دیئے تو کیڑا جواب دے سے کمائی حرام دی کٹھی تھی دی پئی ہے. اے تجیبت میں دا مسئلہ جی میں دا کاروبار ہے اے کاروبار نہیں. حلال اور حرام دے وچ ایک لکیر ہے. حرام اور حلال دے وچ ایک لکیر ہے. اس تو اڈے ٹپ سے بھاوے کاروبار ہوئے پیا حرام ہے. ہن سود دے بھی تا کاروبار ہون دن وقت بندہ کہ میرا کاروبار ہے بھائی سود والا کاروبار حرام ہے. تو جو آنکھ بھائی ٹکٹ گن سمے 100 روپیہ کس دی اندر ککڑ پہ بھڑ دن تے بارو جڑا 100 روپیہ گھن سے او 100 روپیہ حرام ہے. کیوں اس واسطے کہ غلط کام دا گھندا پیا ہے پیسہ تا غلط کام دا جڑا پیسہ ہوندا ہے او حرام ہوندا ہے ناجائز ہے غلط ہے. کہ عالم کول پوچھ کہ مفتی کول پوچھ کہ مولوی کول پوچھ کسے کول پوچھ تیرے جیب وچ مفتی موجود ہے تیرے جیب وچ مفتی موجود ہے. موبائل کڈ تے پوچھ کسے عالم تے مفتی کول کہ آج ایسا یہ مسئلہ سنا ہے یہ ٹھیک ہے یا نہیں. وہ اکسی بالکل ٹھیک ہے. کہ مکتبہ فکر دا عالم ہوئے صرف میرے مکتبہ فکر دا عالم نال مخصوص اور خاص نہیں کسے مکتبہ فکر دا عالم ہوئے. تو فرمایا گیا کہ عید دے موقع دو تے جڑا تصور لوگاں دے وچ پایا گیا ہے او تصور بعض اوقات شریعت دے خلاف ہوندا ہے جس نو لوگ ہور سمجھی ودن اللہ دا قرآن تے مصطفیٰ تے فرمان دے بعض اوقات او خلاف ویندا ہے تے جس نو لوگ آدن کہ اے ٹھیک نہیں اے بندہ سادہ سودہ ہے اے کمل ہے اے کیا جی ایدی شکل ہو رے فقیراں لیے انجے انجے. در حقیقت محمد مصطفیٰ دی نظر دے وچوں بندہ مقبول ہوندا ہے. در حقیقت محمد مصطفیٰ دی نظر دے وچوں بندہ مقبول ہوندا ہے. اے مسئلہ ہے میری ذمہ داری ہے ادا تھی گئی ہے. اگلا فرمایا گیا کہ عید کیوے کہ عید کہندی کے ہے لیکن جبریل علیہ السلام کو پوچھا گیا تیری عید کداں آئی تیری عید کداں آئی تو جبریل علیہ السلام آکھا میری عید آکھے میری عید اس نہیں آئی جدا محمد مصطفیٰ ستے پہ ہن تے اللہ میں نو بھیجا ہے یہ جبریل دی عید ہے اللہ میں نو بھیجا ہے کہ وانج حضور علیہ السلام نو اٹھا معراج تے گھن آ تو میں آیا تو حضور ستے پہ ہن پہلے میں آکے بھئی اٹھاواں ہلا کے وقت میں آکے بے ادبی ہے وقت میں آکے آواز بعض اوقات بندہ اچھا کریں دے کھنگور مریں دے کھنگ مریں دے اچھا آواز کٹ دے بندہ اٹھی پون دے وقت میں قرآن دی آیت یاد آ گئی ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی محمد مصطفیٰ دی بارگاہ اچھا آواز ہی نہ کڈے یہی بے ادبی ہے جھٹکا نہیں دیونا بے ادبی اچھا آواز نہیں کرنا بے ادبی تے اللہ تبارک و تعالیٰ دے حکم وچ دیری نہیں کرنی پئی ستن وقت آکے جبریل آکھا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیاں تلیاں نو بوسا دیتا ہے تلیاں نو بوسا دیتا ہے اوہ وقت میں دے آستے عید آئی کیونکہ جبریل دے ہونٹ نوریاں تے تلیاں تے لگے تا ٹھڈ پہنچی ٹھنڈک محسوس تھی تا حضور بیدار تھی گئے جبریل کو پوچھا دسا عید کڈیں اسا کا نہ جنت نہ جنت نہ جنت نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا نہ جنت نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا
نہ جنت نہ جنت. اے جبریل بھی آکھ دے جبریل نے پیزے کھا کے عیداں نہیں کیتیاں, آملیٹ کھا کے عیداں نہیں کیتیاں, چاکلیٹ کھا کے عیداں نہیں کیتیاں, سینڈوچ کھا کے عیداں نہیں کیتیاں, فضول خرچیاں کر کے عید والے دل غلط پاسے عیداں نہیں کیتیاں, بلکہ محمد الرسول اللہ دے پیراں نو بوسا دے کے عیداں منائیاں. نہ جنت نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا, نہ جنت نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا, مزاج محمد کی تلیوں میں دیکھا, مزاج محمد کی تلیوں میں دیکھا, مزاج محمد کی تلیوں میں دیکھا. اچھا تے پوچھا گیا صدیق اکبر کول تیری عید, اسا کہ میری عید غار ثور وچ, اوتھے تے تن سپ لڑا ہائی غار ثور وچ صدیق اکبر نو سن دے راندے ہوتے وات وہ سپ لڑا ہائی تے تیری عید کنی آ کہ سپ نو چھوڑ, میری عید غار ثور وچ آئی اس واسطے جو میری جھولی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا سر پیا ہائی ستے پے ہن تے میتھو بغیر محمد مصطفیٰ دا ودھا دا چہرہ کوئی نہیں پیا دیکھدا, محمد مصطفیٰ کا چہرہ تھا صدیق اکبر کی نظر. میرے علی کو پوچھا تیری عید, اسا کا میرے علی آقا ہمرا کی وادی تھی, ہمرا دی وادی مدینے دے نالے, ہمرا کی وادی تھی مدینے کی سرزمین تھی, نیند کی حالت تھی تے پھر اکے سامنے محمد مصطفیٰ کی ذات تھی تے میرے علی کی زبان پر آج سکھ مترا کی نعت تھی. ہمرا دی وادی دے وچ میرے علی نو دیدار کرایا گیا, ہمرا دی وادی دے وچ جلے حضور دا دیدار کرایا گیا, اتھائی پیر میرے علی شاہ صاحب لکھائی آج سکھ مترا دی ودھیری ہے. تو فرمایا اس لئے میری عید آئی. تے چاند کول پوچھا, چاند کول کہ اے چاند تو دسا, میں پوچھیا عید تے چاند کولوں, انتیاں تے ہو وائی تے بھامے تریہاں دا, میں پوچھیا عید تے چاند کولوں کہ تینوں بھی عید کرائی آئی. اس آکھے ہاں میری قسمت وچ ایک ایہا جائیں رات بھی آئی ہائی, جنا ملک عرب دی دھرتی تے ایک سوڑے انگل اٹھائی آئی, اس انگل دے راز اشارے تے میں ٹوٹ کے عید منائی آئی. کہ اکے محمد مصطفیٰ نے اشارہ کیتا ہے تے چاند ٹوٹ گیا ہے, ٹوٹ گیا ہے. اے چاند عیداں تا جڑ کے منایا ویندیاں تے ٹوٹ کے کیویں منایا, اکے جڑن نو رکھ ٹوٹن نو چھوڑ. اصل مسئلہ ہے کہ عید مصطفیٰ دی مرضی دے وچ ہے, عید مصطفیٰ دے حکم دے وچ ہے. حضور فرمایا ٹوٹ جا ٹوٹ جا ٹوٹ جا, میں حضور دے حکم تے عمل کر کے عید منا چھوڑیے, عید منا چھوڑیے. ہووی مبارک آمنا مائی, مت عید کول کہہ پوچھا کہ تیری عید کنے, عید کول صدیق اکبر دی عید آ گئی, مہر علی شاہ دی عید آ گئی, جبریل دی عید آ گئی, چاند دی عید آ گئی, خود عید دی عید, عید دی عید, عید دی عید, عید دی عید. انشاءاللہ عید دی جماعت 8 بجے کھڑی ہو ویسی انشاءاللہ 8 بجے محبت نال تے وقت نال پہنچن دی کوشش کر سو. اپنی چھوٹیاں مساجد تو علاوہ وڈی عیدگاہ دے وچ نماز ادا کرنا, ادے وچ درجہ تے ثواب اور زیادہ ہوندا ہے. تے عید آکھا جنا محمد مصطفیٰ دی آمد تھئیے وات میری عید تھئیے. ہووی مبارک آمنا مائی, ہووی مبارک آمنا مائی, تیری خالق نے جھولی وسائی تے آج سونا لا لیا گیا. سبحان اللہ, لا لیا گیا وے لج پا لیا گیا. ہووی مبارک آمنا مائی, ہووی مبارک آمنا مائی, تیری خالق نے جھولی وسائی تے آج سونا لا لیا گیا, لا لیا گیا وے لج پا لیا گیا. نورن علا نور کیتا ظہورے,
خوشیاں مناؤ سائیں آئے حضورے ہورا ملکاں نے دتی ودھائی تے اج سونا لا لیا گیا وے لج پا لیا گیا سبحان ہاجرہ مریم آسیہ مایا ہاجرہ مریم آسیہ مایا ساڈے نبی دیاں بڑیاں ادائیاں ساڈے نبی دیاں بڑیاں ادائیاں اما حوا بھی آ بیٹھی آئی تے اج سونا لا لیا گیا وے لج پا لیا گیا ہووی مبارک آمنہ مائی ہووی مبارک آمنہ مائی تیری خالق نے جھولی وسائی تے اج سونا لا لیا گیا میں لج پا لیا بآخر دعوانا الحمد